الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم النبیین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تراہم رکعا سجدا یبتغون قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من احب علیا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النظر الى وجه علی عبادہ وذکر علی عبادہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن مع علي والعلي مع القرآن لا يفترقان حتى يرد الحوض رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ کریم کی عظمت کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم فتح مکہ کے موقع پر جو بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر جو اعلان فرمایا تھا، اس اعلان کے حصے کی برکت سے اللہ ہمیں بھی ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتفاق کی بات ہے کہ آج 20 رمضان المبارک ہے، سن 8 ہجری کو مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنا شہر جتنا ملک فتح ہوں گے، لیکن وہ جو فتح حضور کو اللہ نے عطا فرمائی، آپ کے صحابہ کو عطا فرمائی، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا، کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوا، کسی کی عزت پہ حملہ نہیں ہوا، کوئی لوٹ مار نہیں کی۔ پوری تاریخ انسانیت میں وہ فتح بڑی عظیم فتح تھی۔ تو اللہ کریم پھر 21 رمضان مبارک کو سیدنا علی المرتضیٰ مسکرا کے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کی شہادت ہے۔ اصل ان کے نظریات کو، ان کی عظمتوں کو ہم سنی سمجھتے ہیں۔ ممبر رسول پہ کوئی جملہ ہے تو اس کی ذمہ داری ہے، اس کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں ذمہ داری کا پاس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو یہ دو موضوع مختصر میں عرض کروں گا، توجہ کے ساتھ غور سے سنیے۔ سیدنا علی مصطفیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابہ میں سے بھی ہے، حضور کی اہل بیت میں سے بھی ہے، حضور کے داماد بھی ہیں، حضور کے انتہائی قریبی بھی ہیں، حضور کے گھر میں بھی علی نظر آتے ہیں، حضور کے مسجد میں بھی علی نظر آتے ہیں، سوائے غزوہ تبوک کے ہر جنگ میں علی نظر آتے ہیں، خلفاء راشدین ان میں نظر آتے ہیں، اور عشرہ مبشرہ 10 کو جنت کا نام لے لے کر حضور نے ٹکر دی ان میں نظر آتے ہیں، اصحاب بدر میں نظر آتے ہیں، حدیبیہ میں نظر آتے ہیں، احد میں نظر آتے ہیں، خندق میں نظر آتے ہیں، ہر میدان میں نظر آتے ہیں۔ اپنے دور کے عظیم مجاہد، اپنے دور کے عظیم سپہ سالار تلوار چلانے والے، دو لوگ عرب و عجم میں بڑے مشہور گزرے ہیں تلوار چلانے میں، ایک جرنیل صحابہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی 18 کو وفات ہوئی ہے، اور دوسرے سیدنا علی المرتضیٰ، ان کی جرأت و بہادری، ان کا تلوار چلانا اپنی مثال آپ تھا۔ پھر میری بات ذرا غور سے سنیں، توجہ سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں۔ ایک ہے مقام اور مرتبہ، ایک ہے محبت۔ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے صحابہ سے لے کر آج تک وہ صحابہ ہوں، تابعین ہوں، ائمہ مجتہدین ہوں، محدثین ہوں، اور چاروں سلاسل کے بزرگان دین، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، یہ چاروں سلاسل، اور امت کے جس بات پہ اجتماع اور اتفاق ہے وہ کیا ہے؟ مقام اور مرتبے میں صدیق اکبر، عمر بن خطاب سب سے اعلیٰ ہے، لیکن جہاں تک محبت کی بات کی جائے تو محبت ہو سکتا ہے، شاید امید ہے حضرت علی مصطفیٰ کی بڑھ جائے۔ یہ دیکھو میرا عقیدہ سمجھے، میرا عقیدہ سمجھے کہ عظمت اور مقام ادھر پہلا، دوسرا نمبر ان کا ہے۔ جہاں تک محبت کا اضافہ ہے وہ مولا علی سے ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ ایک طرف قرآن مجید رکھا ہو، ایک طرف حضور کا جبہ مبارک رکھا ہو، توجہ ہے نا، ایک طرف جبہ مبارک رکھا ہو، ایک طرف قرآن ہو، قرآن کی عظمت مسلم ہے، قرآن کی عظمت مسلم ہے، قرآن کا مقام مسلط ہے، قرآن کی شان مکمل ہے۔ جہاں عظمتوں کی بات ہے تو قرآن کی طرف، اور جہاں محبت کی بات ہے تو ادھر ہے۔ یہ جبہ و رسول کے مکرم کے وجود پہ آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جہاں تک عظمت کی بات ہے، میں منبر رسول پہ بات کر رہا ہوں، اور ایسی بات میں نے کبھی نہیں کی جو آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے بات کی ہے کہ مقام اور مرتبہ ادھر ہے، اور جہاں تک دل کی لگن ہے، کھچاؤ ہے، محبت ہے، وہ مولا علی کی جانب زیادہ ہے۔ اور ہم الحمدللہ اہل سنت وہ نظریات رکھتے ہیں جو صحابہ کے نظریات کے مطابق ہے، جو ائمہ مجتہدین کے نظریات کے مطابق ہے، جو تابعین، تبع تابعین، محدثین کے نظریات کے مطابق ہے، جو نظریات محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ہے، جو داتا اجمیری، خواجہ اجمیری، بابا فرید کے نظریات کے مطابق ہے۔ چاروں سلاسل بزرگان دین یہی عقیدہ نظریہ ہے۔ کیا عظمت ادھر ہے، محبت ادھر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ چلو اب قرآن میں اللہ کریم نے چاروں کو ایک مقام پہ جمع فرمائی، اکٹھا فرمایا۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ پہلے حضور کا ذکر ہے، پھر صدیق اکبر کا ذکر ہے، پھر عمر بن خطاب کا ذکر ہے، پھر عثمان غنی کا ذکر ہے، اور پھر مولا علی کا ذکر ہے۔
حضرت ابو بکر کے الف سے لے کر حضرت علی کی یا تک ہم سب صحابہ کو ماننے والے ہیں. ہم صحابہ کو حق پہ سمجھتے ہیں. ذرا آپ غور فرمائیں، سیدنا علی مصطفیٰ کی جو پہچان اللہ نے بیان فرمائی، وَتَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ، کہ وہ تم ان کو دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے. ہو سکتا ہے بہت سارے صحابہ کرام سے بڑھ کر مولا علی کی عبادت زیادہ ہو. نمازیں، روزے، صدقات و خیرات، عبادات، بہت سارے صحابہ کرام سے بڑھ کر. اس لیے اللہ کریم نے ان کی عبادت کا ذکر کیا ہے اور ان کی سخاوت کی گواہی بھی قرآن دے رہا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں یتیم کو، قیدی کو، مسافر کو، مسکین کو. یہ ان کی سخاوت کی گواہی ہے. پھر مکہ مکرمہ میں آپ ذرا غور فرمائیں، آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے جب کبھی میں بت کے سامنے سجدہ کرنا چاہتی تو میرا بیٹا علی پیٹ میں اکڑ جاتا تھا، اکڑ جاتا تھا، سجدہ جھکنے نہیں دیا. حضور نے فرمایا السعید من سعد فی بطن امہ والشقی من شقا فی بطن امہ، نیک بخت اپنی ماں کے پیٹ میں نیک بخت ہوتا ہے اور جو بدبخت ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں بدبخت ہوتا ہے. مولا علی وہ ہے جو اس دور میں بھی، زمانہ جاہلیت کے دور میں بھی، جب بتوں کی پوجا پاٹ مرد عورتیں عام کر رہے تھے، اپنی ماں کے پیٹ میں بھی اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں. اور توحید کے حوالے سے آپ کا جملہ قول مشہور ہے، بڑا عظیم قول ہے. آپ فرماتے ہیں میں اللہ کو اس لیے نہیں مانتا کہ وہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رازق ہے، میں اس لیے مانتا ہوں کہ میری عبادت کے وہ لائق ہے، میرے سجدوں کے وہ لائق ہے. سجدوں کے لائق کائنات میں کوئی نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. حضور کو اللہ نے بڑی شانیں دی ہے، لیکن سجدے کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ. گھوڑے کے سامنے جھکنا یہ بھی دین نہیں ہے، گھوڑے کو چومنا یہ بھی دین نہیں ہے. گھوڑے کے کپ والے پانی سے پہلے گھوڑے کے پلا کو بندے بعد میں پیے. اشرف المخلوق انسان ہے، گھوڑا نہیں ہے. بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بھی دین نہیں ہے. گھوڑے کو چومنا چاٹنا یہ بھی دین نہیں ہے. گھوڑے کے نیچے سے عورتیں مردوں گزرنا یہ بھی دین نہیں ہے. گھوڑے کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگنا یہ بھی دین نہیں ہے. گھوڑے کے طرف سے پانی تبرک پینا یہ بھی دین نہیں ہے. گھوڑے کو عظمت دینا، بندے کو نہ سمجھنا یہ بھی دین نہیں ہے. مولا علی کی یہ تعلیمات نہیں ہے اور اہل بیت کی یہ تعلیمات نہیں ہے. اللہ کی قسم. اچھا، میں اپنے لوگوں کی بات کروں. ہم جب یہ عقائد کی بات کرتے ہیں، ہمارے کچھ لوگ، سارے نہیں، یار کیا ضرورت ہے بیان کرنے کی. وہ ادھر دیکھو، خدا را خدا را، وہ صحابہ کو برملا کافر کہے، ان کا کالا اتنا برملا کھلم کھلا کہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. ہم قرآن و سنت بیان کریں اور آپ کے چہرے کی رنگت بدلے. اللہ اللہ. ہم عقیدہ بیان کریں، ہم آپ کے ایمان کی حفاظت کریں. اللہ کی قسم، علماء اہل سنت آپ کے ایمان کے محافظ ہیں، پہرے دار ہیں. اگر علماء نہ ہو تو آپ تو کافر ہو جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. آقا ہمارے علماء حق اہل سنت مفتی عبد الشکور رضوی صاحب. میرے بھائیو، ہماری باتوں کو غور سے سنا کرو. حضور نے ارشاد فرمایا نا، قیامت کے قریب فتنے بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے. اب فتنے تیزی سے بڑھ رہے ہیں. جو حضور نے ارشاد فرمایا، میں نے دوسری مسجد بیان کیا، میں نے کہا حضور نے فرمایا جھوٹ عام ہو جائے گا. اب بتائیں کیا صورتحال ہے؟ شراب عام ہو جائے گی. کیا صورتحال ہے؟ زنا عام ہو جائے گا. اور گھر سے نکل کر سیرا روڈ کے اوپر یہ واقعہ پیش آئے نہیں پیش آئے؟
حضور نے فرمایا برائی راستے پہ آ جائے گی. اور پھر بازار کے قریب دیکھو, بازار دیکھو, جس شہر میں چلے جاؤ قریب سے قریب بازار, پہلے یہ تصور ہی نہیں تھا. اور پھر عورت لباس پہنے ہوئے بھی ننگی نظر آئے گی. کیا وہ دور ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا. اور پھر فرمایا کہ بعد میں آنے والے, ہم بعد میں ہیں, ہم سے پہلے صحابہ ہے, تابعین ہے, ائمہ مجتہدین ہے, بزرگان دین ہے, بعد میں آنے والے پہلے لوگوں کو برا بلا کہیں گے. آج نہیں کہا جا رہا بھئی, آج نہیں کہا جا رہا. یہ بھی صحابہ کرام کو, صدیق اکبر کو, ابن خطاب کو گالیاں دی جا رہی ہیں, برا بلا نہیں کہہ رہے. فرمایا بعد میں آنے والے گالیاں دیں گے. اور پھر ذرا آپ غور فرمائے, باقاعدہ سندھ میں اور کئی جگہ نعرہ لگا علی اللہ, علی حق. یہ کفریہ نعرہ ہے علی اللہ. تو آپ ہمارے سامنے ہو رہا ہے, ہمارے سامنے ہو رہا ہے. لوگ علی کو اللہ مان. حضور نے فرمایا علی تیری وجہ سے 2 گروہ ہلاک ہو جائیں گے, ایک محبت سے بڑھ جانے والا. یہ محبت کے دعوے بڑے ہیں اور بڑھ کر کہا علی اللہ ہے. اور خود ان کے بڑے بڑے مولوی, نام نہیں لیتا میں نے خود سنے کلپ جو اس وقت مشہور ہے پاکستان میں, بڑے بڑے. بھئی تم صحابہ کی بات کرتے ہو علی کے حوالے سے, معاذ اللہ ہم تو انبیاء سے بھی افضل مانتے ہیں. قرآن میں ہمارے لیے دلیل ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ رسول ہے حضرت آدم سے لے کر حضور کی ذات تک, یہ رسول ہے, ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. ٹھیک ہے نا. ہمیں تو قرآن سے یہ ملتا ہے کہ یہ رسول ہے, ہم نے بعض رسولوں کو بعض پہ فضیلت دی ہے. اور کوئی کہے تم تو صحابہ کی بات کرتے ہو, معاذ اللہ ہم تو انبیاء سے بھی افضل مانتے ہیں. یہ قرآن نہیں ہے, یہ حدیث نہیں ہے, یہ حضور کا فرمان نہیں ہے, یہ دین نہیں ہے. اور پھر ذرا آپ غور فرمائیں, رحمت عالم کی وہ مشہور ترین حدیث آج مجھے سمجھ نہیں آتی. ایک منہ سے کہتا ہے کہ معاذ اللہ صدیق اکبر کافر, غاصب, ظالم, جابر, اور اس منہ سے کہتا ہے اما عائشہ معاذ اللہ وہ بھی مسلمان نہیں تھی. اور سب سے بڑی عظمت والی حدیث سنیو, غور سے سنو, ذرا سنو کے لیے غور سے سنو. راویہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, راویہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس حدیث پہ پہلے جس نے عمل کر کے دکھایا ہے وہ صدیق اکبر ہے. مجھے بیان کرتے ہوئے راحت ملتی ہے, میرے سنی بھائی کو سنتے ہوئے راحت ملتی ہے. کیا شان ہے مولا علی کی. کیا دیکھا سیدہ عائشہ صدیقہ نے, امت کی ماں نے کیا منظر دیکھا کہ اللہ کے رسول تشریف فرما ہے, مولا علی بھی موجود ہے, سیدنا صدیق اکبر بھی موجود ہے. لیکن سیدنا صدیق اکبر بار بار مولا علی کے چہرے کی جانب مسکرا کے دیکھتے ہیں. یہ سارا منظر اما عائشہ دیکھ رہی تھی. جب محفل ختم ہو گئی چلے گئے, ابا جی سے سوال کیا, ابا جی اللہ کے رسول موجود تھے, حضور کے ہوتے ہوئے آپ بار بار مولا علی کو دیکھ رہے تھے. تو فرمایا بیٹی میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام, تیری عظمت کو سلام. کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے, میرے نبی نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت, علی کے چہرے کی جانب دیکھنا بھی عبادت ہے. تو میرے بھائیوں آپ ذرا غور فرمائیں, آپ ذرا توجہ فرمائیں. مکہ مکرمہ سے حضور تشریف لائے, مولا علی کو وہاں چھوڑ آئے, امانتیں دینی ہے. ہم مولا علی کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. جس کو میرے رسول نے صحابہ کرام میں سے اپنے سفر کا ساتھی منتخب کیا وہ صدیق اکبر ہے, اس کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں. جو بستر پہ لٹایا اس کو بھی سلام ہے, اور جس کو ساتھ لے کے چلے اسے بھی سلام ہے.
ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر، میرے اندر ایمان کو تازگی مل رہی ہے۔ اللہ ہمیں یہی عقیدہ نصیب فرمائے، اسی پہ قائم دائم رکھے۔ کیوں چھوڑ کے آئے؟ امانتیں دینی تھی۔ مکہ مکرمہ کے کافر مشرک، ان کا کیا انداز تھا کہ دشمنی کے باوجود وہ اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھتے ہیں۔ ابو جہل کی بات یہ مشہور زمانہ ہے، ما رأیت محمدًا امینًا فی العرب، میں نے پورے عرب میں محمد عربی جیسا امانت دار کوئی نہیں دیکھا۔ ما رأیت محمدًا صادقًا فی العرب، میں نے پورے عرب میں جیسا سچا کوئی نہیں دیکھتا۔ دشمنی کے باوجود امانتیں حضور کے پاس، حضور دے کے آئے۔ چلو اب مدینہ طیبہ سارے صحابہ پہنچ چکے۔ صحابہ جب پہنچ گئے تو میرے نبی نے ان کو بھائی بھائی بنایا۔ مدینہ منورہ کے انصار صحابہ، انصار کے معنی یہ نصر کی جمع ہے، اس کے معنی مددگار۔ ہم کسی کو مددگار کہیں وہ یہ تو مشرک ہے۔ لفظ انصار کا آپ پوچھ رہے ہو اسے، جو کہنا جی کسی کی مدد، کسی کو مددگار سمجھنا یہ شرک ہے، آپ کہیں انصار کا معنی کیا ہے؟ انصار کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی مددگار ہے۔ جب میرے نبی نے مسجد نبوی میں صحابہ کو، ایک مکی صحابی ایک مدنی صحابی کو بھائی بھائی بنایا۔ چلو مدینہ منورہ کے صحابہ کرام نے محبت اس طرح کی ہے کہ دنیا اس کی مثال ہی پیش نہیں کر سکتی۔ جو مکہ مکرمہ سے اجڑ کے آیا، اس کا بھائی بنایا مدنی صحابی کا۔ اس کے دو باپ تھے، کہا آپ میرے بھائی ہیں، ایک آپ کا ایک میرا ہے۔ آج جو بھائی کے مال پہ قبضہ کر رہا ہے وہ غور کرے۔ ایک مدنی صحابی کے پاس دو مکان تھے۔ جب میرے نبی نے مکی صحابی کو بھائی بنایا، بھائی میرا گھر ہو تیرا گھر نہ ہو، ایک گھر میرا ایک گھر تیرا ہے۔ دو باغ تھے، جب حضور نے بھائی بنایا کہ بھائی تو میرا بھائی ہے، حضور نے میرا بھائی بنا دیا ہے، ایک باغ میرا ایک تیرا باغ ہے۔ یہ احساس پیدا کرو۔ رمضان مبارک کا جمعہ ہے، رمضان مبارک کا جمعہ ہے، اپنے اندر احساس پیدا کرو۔ آج بھائی بھائی کے مال پہ قبضہ کر رہا ہے، کسی نے دکان پہ، کسی نے مکان پہ، کسی نے پلاٹ پہ، کسی نے بینک بیلنس پہ قبضہ کر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کی جو پہلی تعلیمات تھی وہ یہی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، اسلام کے احکامات نافذ ہوتے ہیں بالغ ہونے کے بعد۔ بچہ بالغ ہو جائے نماز فرض ہو جائے گی۔ اربوں کا مالک تھا، بچہ ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ جب پہلے دن بالغ ہو جائے گا تو زکوٰۃ دینی فرض ہو جائے گی۔ حج فرض نہیں ہے، بچے پہ بالغ ہو جائے گا، دولت ہے، حج فرض ہو جائے گا۔ سارے احکامات بالغ ہونے کے بعد ہے۔ نبی کی زندگی بچپن سے لے کر وصال تک مثالی ہوتی ہے۔ توجہ، مثالی ہوتی ہے، مثالی ہوتی ہے۔ جب سیدہ حلیمہ سعدیہ، آج میرا ناخواں بھی حلیمہ دائی کہہ رہا ہے، میرا نقیب بھی دائی کہہ رہا ہے، میرا خطیب بھی دائی کہہ رہا ہے۔ دائی آج اسے نرس بولا جاتا ہے، دائی اسے کہتے ہیں جو پیدائش کے لمحات میں، بیٹے بیٹی کی پیدائش کے لمحات میں موجود ہو، قریب ہو، اسے دائی کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت حلیمہ سعدیہ میرے نبی کی ردائی ماں ہے، دائی نہیں ہے۔ میرے نبی کو دودھ پلایا ہے، دودھ پلایا ہے، میرے نبی کی دائی نہیں ہے۔ یہ مولوی کیا کہہ رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ لاکھا کیا کہہ رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ نقیب کیا کہہ رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے، میرے جوانوں بزرگوں ذرا غور کرنا، فرماتی ہے جب میں نے حضور کو دودھ دیا، آپ کا دوسرا بیٹا بھی تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ کا اپنے پیٹ سے بیٹا بھی تھا، وہ بھی چھوٹا تھا، دودھ پیتا تھا۔ جب میرے نبی کو دوسری جانب دودھ دینے کی کوشش کی، میرے نبی نے نہیں پیا۔ یہ میرے بھائی کا حق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، آقا ہمارے۔ یہ میرے بھائی کا حق ہے، بھائی کا حق ہے۔ وہ بھائی کے حق کو سمجھو۔
بھائی کے حق کو سمجھو۔ اور پھر مجھے ابھی مولا علی کا ایک قول یاد آ گیا، بڑا خوبصورت اور ایمان افروز ہے، اللہ کی قسم بڑا ایمان افروز ہے، آپ بھی غور سے سنیں۔ ایک بندے نے آپ سے پوچھا بھائی کیا ہوتا ہے اور دوست کیا ہوتا ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ بھائی اور دوست میں فرق کیا ہے؟ جوانوں ذرا غور سے سنو۔ آپ نے فرمایا بھائی سونا ہے، دوست ہیرا ہے۔ اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی جناب، ہیرے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، سونے کی قیمت کم ہوتی ہے۔ آپ بھائی کو آپ سونا کہہ رہے ہیں اور دوست کو آپ ہیرا کہہ رہے ہیں۔ فرمایا ہیرا ٹوٹ جاتا ہے تو دوبارہ جڑتا نہیں ہے، دوستی ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی۔ بھائی سے 10 مرتبہ بھی جھگڑا ہو جائے، جس طرح سونے کو 10 ٹکڑے کر دو مل جاتے ہیں، بھائی پھر بھی مل جاتے ہیں، بھائی پھر بھی مل جاتے ہیں۔ یہ رمضان مبارک کا جمعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے بھائیوں کے حق کو حق سمجھو۔ ہمارا دین یہی ہے، حضور کی تعلیمات یہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر ذرا آپ غور فرمائیں، مولا علی اکیلے بچ گئے، سب کو بھائی بھائی بنا دیا، رونے لگ گئے۔ ان کا رونا تھا میرے نبی کے مزاج میں آیا، نرمی پیدا ہو گئی۔ علی کیوں رو رہا ہے؟ اللہ کے رسول آپ نے سب کا بھائی بنا دیا، مکی مدنی صحابی کو ملا کر بھائی بھائی، میرا بھائی کسی کو نہیں بنایا۔ حضور نے برملا فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ سیدنا علی مصطفیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ذرا غور فرمانا، آج کہا جاتا ہے غاصب تھے معاذ اللہ، میں نے کلب سنے، بڑے ظالم لوگ ہیں یہ ذاکر، ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب ظالم تھے، غاصب تھے، جابر تھے، کافر تھے معاذ اللہ۔ بھئی تلوار چلانے کی طاقت قوت جن کے اعصاب فولاد کی طرح مضبوط تھے وہ مولا علی تھے، وہ مولا علی تھے۔ ذرا غور کرے، سن بن کے نہ رہو، مسجد کے منبر سے آپ کو جو بات ملے اس کو اپناؤ، اس کو عقیدہ سمجھو، ٹھیک ہے نا؟ حضور نے بھی فرمایا تھا علی تیری وجہ سے 2 گروہ ہلاک ہو جائیں گے، ایک وہ جو تو سے محبت میں بڑھ جائے گا، علی اللہ ہے معاذ اللہ، علی انبیاء سے افضل ہے معاذ اللہ، اور کتنا بڑھنا ہوتا ہے محبت سے، اس کے پیچھے کوئی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سمجھے۔ دوسرا وہ جو جس کے دل میں علی کا بغض ہوگا، جو یزید کو حق سمجھتے ہیں، امیر المومنین سمجھتے ہیں، ان کے دلوں میں مولا علی کا بغض ہے، بغض ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہم صحابی رسول مانتے ہیں، صحابی رسول مانتے ہیں، لیکن حضرت علی کا حضرت امیر معاویہ کا جوڑ نہیں ہے، جیسے آسمان و زمین کا فرق ہے، مولا علی کی شان اتنا بلند ہے۔ جس کی تلوار میں یہ پاور تھی، خندق کے موقع پر عبد ابن ود یہ 1000 کے مقابل تنہا اکیلے پہلوان، جرأت و بہادری میں سمجھا جاتا تھا 1000 کے مقابلے میں۔ پورا واقعہ میں بیان نہیں کرنا، ٹائم نہیں ہے۔ اس نے مقابلے کا چیلنج دیا، حضور سے آپ نے اجازت، دوبارہ اس نے مقابلے کا چیلنج، حضرت علی کھڑے ہوئے، تیسری مرتبہ حضرت علی نے حضور نے اجازت دے دی، اس نے تلوار چلائی، زور سے آپ کی ڈھال پہ لگی، جو جنگی لباس تھا اس دور کا۔ اس کے بعد پھر آپ نے کبھی بھی کسی پہ پہل نہیں کی حملہ کرنے میں، نبی کی تربیت یافتہ تھے، پہل نہیں کی۔ پھر آپ نے تلوار چلائی، اس کے جسم کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ جس کی تلوار میں اور بازو میں یہ طاقت ہو وہ آپ مجھے بتائیں۔ اگر صدیق اکبر کو سمجھتے کہ یہ حق پہ نہیں ہے تلوار اٹھاتے، عمر بن خطاب کو سمجھتے یہ حق پہ نہیں ہے تلوار اٹھاتے،
حضرت علی کی تلوار کو کون روک سکتا تھا؟ ٹھیک ہے نا؟ کسی میں جرأت ہی نہیں ہے، کسی میں ہمت اور پاور بھی نہیں تھی مولا علی کے وار کو برداشت کر سکے، لیکن وہ سمجھتے تھے توجہ کے ساتھ صدیق کی صداقت خلافت برحق ہے، عمر بن خطاب کی خلافت برحق ہے، عثمان غنی کی خلافت برحق ہے۔ آج پھر ہمارے سنی بھی بھولے بالے باغ فضت، باغ 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 باغ، بس یہی ہے۔ تمہاری بخاری میں لکھا ہوا ہے، کہیں گے برملا سیدہ گئی ہے، بالکل گئی ہے، حقیقتاً گئی ہے، اپنا حق مانگنے کے لیے گئی ہے، جو میرے ابا جی نے مجھے دیا تھا اس بات کی آمدنی مجھے دیتے تھے، مانگنے گئی ہے۔ سیدہ نے، طیبہ طاہرہ نے اپنی اس بات کو حق سمجھا تھا، میرا حق ہے، لیکن وہ حدیث جو حضور نے فرمایا تھا ہم انبیاء کے کوئی وارث نہیں ہوتے، بیان کر سوائے ایک دو انبیاء کرام کے وارث بنے ہیں، باقی انبیاء کے وارث نہیں بنائے گئے قرآن کی روح سے۔ اب مجھے آپ سمجھائے، توجہ ہے نا؟ مولا علی خلیفہ بنے نہیں بنے؟ 4 سال سے اوپر کا عرصہ آپ کا دور خلافت ہے۔ جھوٹی روایتیں جتنا بیان کر لو، رب کعبہ کی قسم میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، ایک روایت نہیں ملتی کہ مولا علی نے وہ باغ اپنے قرضے میں لیا ہو، اب میں خلیفہ ہوں میں اپنی بیوی کا حق لے لوں، نہیں لیا۔ یہ رو رہے ہیں، جن کا حق بنتا تھا انہوں نے کبھی مطالبہ نہیں کیا، اپنے دور میں جب اختیار تھا پورا پورا نہیں لیا۔ یہ کون ہوتا ہے کالے منہ والا؟ وہ سمجھائے میری بات؟ میں اور کی طرح نہیں کہتا واہ واہ کرو، نہیں نہیں، میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ بات تو سمجھو۔ پھر مولا علی کے بعد سیدہ کے لخت جگر نور نظر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 6 ماہ اسی مسند پہ خلافت سنبھالی ہے، نہیں سنبھالی؟ مجھے ایک روایت میں نظر نہیں آیا امام حسن نے کہا یہ میری ماں کا حق ہے، یہ میری ماں کا حق ہے، میں لینا چاہتا ہوں، نہیں ہے۔ بھی آپ ذرا غور سے سنیں، وہ اس رنگ ڈھنگ سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا میرے حبیب یہ چپڑی ہوئی باتیں کرتے کافر آپ کے سامنے، آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ رسول اندر سے نہیں مانتے، تو بعض دفعہ کافر کی باتیں سن کر حضور خود حیران ہو جاتے، ہم کیسے حیران نہ ہوں؟ جب حضور کافر کی باتیں سن کے خود نبوت کے مقام پہ فائز ہونے کے باوجود حیران ہو جاتے، جب کوئی کہے میں قرآن ہاتھ میں رکھتا ہوں، سر پہ اٹھاتا ہوں، سیدہ گئی ہے حق لینے کے لیے گئی ہے، صدیق نے حق نہیں دیا، آپ بتائیں کہ وہ ظالم ہے کہ نہیں ہے؟ تو عوام تو کہے گی بالکل قرآن سر پہ ہے، ہاتھ میں ہے، اور دعویٰ بھی کر رہا ہے، بات بھی بخاری سے کر رہا ہے۔ وہ نہیں میرے بھائیوں، حقائق کو سمجھو۔ جس کو اللہ کے نبی نے جنت کی سرداری دی تھی، جن کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہو، جن کی بیٹی جنت کی مالکہ ہو، اسے چند کھجوروں کے باغ کی کیا ضرورت؟ اللہ کرے میرے اللہ میرے سنی بھائیوں کو میری باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی قسم میں آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں، اپنے عقائد کا خیال کرو۔ پھر دیکھیں ذرا، چلو بات کافی ہو گئی ہے، ادھر بھی آج بیان لمبا ہو گیا۔ آخری بات، مکہ مکرمہ فتح ہوا، بت توڑنے کے لیے مختصر مولا علی نے کہا حضور آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو، بت توڑے۔ فرمایا علی تیرے اندر ہمت نہیں ہے، تیرے اندر برملا فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، میرے پاس کتاب موجود ہے، حضور نے فرمایا علی تیرے اندر ہمت نہیں ہے، نبوت کے بوجھ کو اٹھا سکو، نبوت کا بوجھ صدیق کی اٹھا سکتا ہے، اللہ کی قسم صدیق کی اٹھا سکتا ہے۔
دل کرتا ہے میں جھوم جاؤں کہ نبوت کا بوجھ صدیق کی اٹھا سکتا ہے، علی میں بھی ہمت نہیں ہے ہمت۔ حضور نے واضح فرما دیا۔ پھر ذرا آپ غور فرمائے، جب کندھے پہ چڑھ گئے حضور نے فرمایا تم آ جاؤ۔ حبل بڑا بت تھا جو اونچائی پہ تھا، اس کو توڑ دیا۔ توڑنے کے بعد زور سے حضور نے فرمایا علی کہاں تک ہو؟ محسوس ہوتا ہے میں عرش الہی اس کی ساکھ کے قریب، جدھر میں ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں میرا ہاتھ پہنچ جاتا ہے۔ وہ توڑنے کے بعد چھلانگ لگا دی۔ کیا شان ہے مولا علی کی۔ مسکرانے لگے، چھلانگ لگانے کے بعد مسکرانے لگ گئے۔ حضور نے فرمایا علی چھلانگ کے بعد تم گرے ہو، پھر کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا اتنا بڑی بلندی سے چھلانگ لگائی ہے، چوٹ نہیں لگی۔ حضور نے فرمایا علی تجھے اٹھانے والا نبی تھا اور اتارنے والا جبریل تھا، تجھے کیسے چوٹ لگی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت صحابہ اکرام، علماء حق اہل سنت۔ فتح مکہ کا پیغام سن لو، روزے بھی رکھ رہے ہیں، دل میں انا ہے، غصہ ہے، ناراضگی ہے، جنازے کے سب میں کھڑے ہیں، مرنے والے کے ساتھ انا وہی ہے۔ سن لو، مکہ مکرمہ میں جب ایک صحابی نے اعلان کیا الیوم یوم الملحمۃ، الیوم یوم الملحمۃ، مکہ والوں خون بہانے کا دن ہے، آج ہم سارے بدلے لیں گے۔ پورے مکہ والے کافر سہمے ہوئے تھے، گھروں میں چھپے ہوئے تھے، پناہ گاہ میں چھپے ہوئے تھے، یہ آواز گونج رہی تھی، جوش تھا، ولولہ تھا۔ میں صحابہ کیا بات سناؤں؟ ان کو سارے دکھ تکلیفیں یاد آ گئیں، اس گلی سے یہ ظلم، اس گلی سے یہ ظلم، ادھر یہ ظلم، اللہ کے نبی کے ساتھ یہ ظلم ہوا۔ اتنا جوش میں ابو سفیان نے پیغام بھیجا کسی کے ذریعہ سے، یہ کیا اعلان ہو رہا ہے؟ حضور نے بلایا، بے حد و حساب درود و سلام حضور کی ذات انور پر، رحمت للعالمین نبی پر درود و سلام کی بارش ہو۔ بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا کیا اعلان کر رہے ہو؟ الیوم یوم الملحمۃ، حضور آج خون بہانے کا دن ہے، انہوں نے بڑے ظلم کیے، ہمارے اوپر ہاتھ پر، ہم بدلا لیں گے۔ نہیں، اعلان کیا کرو؟ الیوم یوم المرحمۃ، الیوم یوم المرحمۃ، مکہ والوں آج رحم کرنے کا دن ہے، ہم نے سب کو معاف کر دیا۔ میں نہ پالو، رمضان شریف کا جمعہ ہے، میں آپ کو حضور کے منبر سے آپ کا پیغام بتا رہا ہوں۔ پھر جب مکہ مکرمہ میں حضور بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو گئے، صحابہ ہیں، کفار و مشرکین ہیں، حضور نے پوچھا تمہیں پتہ ہے کہ آج میں کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا ہاں آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، اللہ ہمیں آپ سے خیر کی امید ہے۔ حضور نے فرمایا سنو آج میں وہی کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے 11 بھائیوں سے کہا تھا، میں نے تم کو معاف کر دیا ہے، مکہ والوں میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ سبحان اللہ، اور قرآن سورہ 18 پارہ سورہ نور اللہ فرماتا ہے کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ میں تو چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے؟ حضور نے فرمایا کہ تم لوگوں کو معاف کر دو۔ تو مولا علی کی بہت ساری باتیں ہیں، ان کی سخاوت بھی بڑے جوبن پہ تھی، گھر میں کچھ نہیں تھا، سخاوت پھر بھی جاری تھی۔ تو آج ہماری صورتحال یہ ہے جس طرح باپ اپنے بیٹے سے کہے بیٹا پانی دے دو، بیٹا کھانا کھلا دو، بیٹا نعرے لگائے زندہ باد ابا زندہ باد ابا زندہ باد، ہم حیدر علی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں چھوٹی بات نہیں کر رہا، اللہ کی قسم، رب کعبہ قسم جس قبضے میں میری جان ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم نعرہ سے لگا رہے ہیں، حضرت علی کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے۔ یہ سینہ کوٹنا کوئی دین نہیں ہے، یہ گھوڑے کے نیچے گزرنا کوئی دین نہیں ہے، یہ گھوڑے کا جھوٹا پانی پینا کوئی دین نہیں ہے، یہ گھوڑے سے منتیں ماننا کوئی دین نہیں ہے، یہ سر میں مٹی ڈالنا کوئی دین نہیں ہے، یہ چھریاں چلانا کوئی دین نہیں ہے۔ آپ کہیے آگے بے شک
یہ کوئی دین نہیں ہے. دین اپنے علماء سے سنو. اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو. آمین.